نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دودھ پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ مومنون کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی گفتگو تسلسل ہے گزشتہ 2 جمعوں پہ کی جانے والی گفتگو کا، جس میں ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ نماز میں حضوری قلب، دل کی حضوری کیسے حاصل ہو۔ آج کی نشست میں ہم چند اہل حضوری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ان اہل اللہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی کیفیات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حضوری عطا کر رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے، وہ فلاح پا گئے۔ آغاز کر رہے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے ساتھ۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جو آذان دی جاتی ہے، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وقت ہوتا اذان دے دیتے، نماز کا وقت ہوتا اذان دے دیتے۔ کبھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ارشاد فرما دیتے، رہنا یا بلال، اے بلال آذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ، آذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان کے کلمات سن کر قلبی راحت اور قلبی سکون پاتے، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہونے کے تصور سے ایسی ہو جاتی کہ ادھر آذان کے کلمات کانوں میں رس گھولتے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوتے، نماز کا وقت ہوتا، اذان کی آواز سنتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت تبدیل ہو جاتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تصور اور اس خیال سے اس طرح خود کو ہم سے بیگانہ کر لیتے کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے بھی نہ ہوتے، آپ ہمیں پہچانتے بھی نہ ہوتے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا اور ایسا بھی ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے اسی تصور میں مستغرق تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر خدمت ہوئی، تھوڑی آٹ سنی، فرمایا من کون؟ ام المومنین اور آپ کی محبوب زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ عرض کیا بنت ابی بکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ابو بکر کی بیٹی، آقا کی زوجہ محترمہ اور یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی آقا ابو بکر کی بیٹی، پوچھا من ابو بکر، کون ابی بکر؟ عرض کیا ابن ابی قحافہ۔ فرمایا من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وہ قریب ترین کے محبوبین انہیں بھی پھر نہیں پہچان رہے تھے کہ کون عائشہ، کون ابی بکر اور کون ابی قحافہ۔ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پہ اللہ کے نبی کی خشیت کا عالم ہوتا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رات رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہنا، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ ام المومنین فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مقدس سوج جاتے۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ نہیں کر رکھا، تو آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟
ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی قیام لیل کو دیکھتے ہوئے خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کا قیام کیا کریں مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ آپ ساری رات قیام کرتے، تھوڑے وقت کے لیے آدھا کر لیں یا آدھے سے بھی کچھ کم کر لیں، یا آدھے سے بھی کچھ کم کر لیں۔ گویا حق تعالیٰ کو بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں اس مشقت پر رحم آ گیا۔ سورہ طٰہٰ آغاز ہوتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ، اے پیارے، اے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور آپ کا حال ہے۔ آپ کے اصحاب کی بارگاہ میں آ جائیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور دیگر کثیر صحابہ کرام، ان کی کیفیت ایسی ہوتی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے کہ جنہیں بیان کرنا، سمجھنا، جاننا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دین کی دیگر چیزوں کو جاننا، تاکہ ظاہر شریعت اور مسائل کے جاننے کے ساتھ ساتھ ہم قلبی حضوری، خشیت الہی اور خشوع فی الصلاۃ ان کی کیفیات سے بھی آگاہ ہو سکے۔ چونکہ 14 رجب المرجب شریف ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا ماہ مقدس، اور 13 رجب آپ کی ولادت، سو صحابہ رسول میں ان کے تذکرے سے بات شروع کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو دنیا سے بیگانے ہو جاتے، دنیا تو کجا اپنی جسمانی تکلیف سے بھی بیگانے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، تیر، بس یار کوشش کے باوجود وہ تیر نہ نکل سکا۔ تکلیف کی شدت ہوتی، لہذا صحابہ کرام تیر نکالنے کی اس تکلیف سے آپ کو بچانے کے نظریے سے سوچ بچار میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ بامی مشورہ ہوا کہ ایسے کریں کہ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہوں تو چونکہ پھر آپ ہر چیز سے بیگانہ ہوتے ہیں، تب تیر کھینچ کر نکال لیں، پھر جو تکلیف ہوگی آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، ورنہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابی رسول نے تیر کھینچ لیا، اور تیر کھینچنے کی اس تکلیف نے آپ کو کسی طرح کا احساس نہ دیا۔
یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی۔ ام المومنین سیدہ کائنات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی، رات عشاء کی نماز کے بعد حق تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتی اور ایک ہی رکعت ادا کر پاتی۔ سردیوں کی لمبی ٹھٹھرتی رات، عرب کی جیسا موسم وہاں، مگر سردیوں کی رات، ایک رکعت ادا کر پاتی اور ایک ہی سجدہ ہوتا کہ صبح کی آذان شروع ہو جاتی اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنی نماز سے پھر جلد فراغت پاتی اور حق تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے عرض گزار ہوتی، اے مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اے مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کو اور سر کو اس قدر جھکائے رکھتے تھے کہ لوگ یہ خیال کرتے کہ آپ نابینا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کا 20 سال تک آنا جانا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی جب انہیں دروازے پہ دیکھتی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہتی کہ آپ کے نابینا دوست تشریف لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی یہ بات سن کر مسکرا دیتے۔ حضرت ربیعہ بن مسعود جب دروازہ کھٹکھٹاتے، لونڈی باہر آتی تو انہیں سر جھکائے ہوئے اور آنکھوں کو نیچا کیے ہوئے دیکھتی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جب انہیں دیکھتے تو آپ یہ پڑھتے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تواضع کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے، ان کے لیے خوشخبری ہو۔ حضرت ربیعہ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ہی حضرت ربیعہ بن خثیم سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، آپ کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ اللہ، حضرت ربیعہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ اس میں مجھے سوائے اس کے کسی اور بات کی فکر رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہا جائے گا، کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہا جائے گا۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ گھر سے مسجد کے لیے چلتے، مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تو رب تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوتے، اے باری تعالیٰ تیرا گناہ گار بندہ تیری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرا گناہ گار بندہ تیری دہلیز پہ آ گیا ہے اور تیرا ہی حکم ہے، اور تیرا ہی حکم ہے کہ اچھا برے سے درگزر کرے، اچھا برے سے درگزر کرے۔ اے اللہ
تو اچھا ہے اور میں برا ہوں، اے اللہ تو اچھا اور میں برا ہوں، مجھ سے درگزر فرما، مجھ سے درگزر فرما۔ یہ کیفیت امام حسن مجتبیٰ کی ہوتی مسجد کی دہلیز پہ حاضر ہوتے ہوئے۔ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو بڑے خشوع سے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھتے آپ کی بیٹی دف بجاتی، گھر میں عورتیں جو چاہتی باتیں کرتی لیکن آپ کوئی دھیان نہ دیتے، نہ کچھ سنتے نہ کچھ سمجھتے۔ ایک روز کسی نے پوچھا نماز کے دوران تمہارا نفس تم سے کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور وہاں سے دو گھروں میں سے ایک گھر یعنی آخرت کے گھر کی طرف لوٹ جاؤں گا، آخرت کے گھر کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ پھر پوچھا گیا ہمارے دل میں جو دنیا کی باتیں آتی ہیں ان میں سے کیا آپ کے دل میں کچھ نہیں آتا؟ فرمایا میں برچھیوں کے ذریعے خود پر حملے کو ترجیح دیتا ہوں، میں برچھیوں کے ذریعے خود پر حملے کو ترجیح دیتا ہوں بنسبت اس بات کے کہ نماز کے دوران میرے دل میں دنیاوی خیالات آئے۔ یہ کیفیت ہے ان کی۔ اور نماز میں رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ان کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات اٹھا دیے جاتے، آپ فرمایا کرتے اگر حجاب اٹھا بھی دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی میں اس یقین سے پہلے سے ہی اس قدر مضبوط ہوں کہ میں جانتا ہوں میں اپنے مالک کے حضور اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یقین کی دولت مل جائے۔ اہل اللہ میں سے بہت بڑے بزرگ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی بیٹے کی موت پر رونے لگی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور انہیں کوئی ہوش نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو گیا۔ اور ایسے بھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ستون ہلا، گر گیا، چھت گر گئی، چھت گر گئی اور انہیں اس چیز کا ہوش نہیں کہ چھت گر چکی، چھت سر پہ آ گئی، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن یسار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران مسجد کا ستون گر گیا، انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کے بدن کا ایک حصہ گل سڑ گیا،
اور اسے کاٹنے کی نوبت آ گئی، اسے کاٹنے کی نوبت آ گئی۔ عام حالات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے کاٹا جائے اور اس کی تکلیف برداشت ہو جائے۔ آپ کے اصحاب نے مشورہ کیا کہ جب یہ نماز ادا کر رہے ہوں گے اس وقت یہ عضو کاٹ لینا، کیونکہ جب یہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کسی کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو عضو کاٹا جانا تھا دوران نماز کاٹ دیا گیا۔ اللہ، ایک بزرگ ان سے پوچھا گیا کہ نماز کے دوران آپ کو کوئی بات یاد آتی ہے؟ نماز کے دوران آپ کو کوئی بات یاد آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا نماز سے بڑھ کر بھی میرے لیے کوئی چیز ہے جسے میں دوران نماز یاد کروں گا؟ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت کو پورا کر لے تاکہ نماز کے لیے ہر طرح سے فارغ ہو، اس کا دل فراغت کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو، پھر نماز شروع کرے۔ اور بعض اہل اللہ کا تو حال یہ بھی تھا کہ وہ اس خوف سے کہ دوران نماز خیالات و تصورات آتے ہیں، اپنی نمازوں کو وہ مختصر رکھتے ہیں تاکہ ہماری نماز میں خلل نہ آئے، نماز میں خلل نہ آئے۔ یہ احوال اصحاب رسول کے تھے، یہ احوال ان لوگوں کے تھے جنہیں بارگاہ رب العزت میں حضوری حاصل تھی، جو دل کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے۔ اب ایسے اللہ کے بندے سینکڑوں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوں گے۔ وہ مالک ہے جسے وہ حال عطا کرے، یہ کیفیت عطا کرے۔ ہم ہیں، اللہ اکبر، ہمارے جو حال ہیں ہمیں اپنی خبر لینا چاہیے کہ ہم نماز میں آتے ہیں تو حالات و واقعات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں وہ حضوری قلب عطا کرے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک، اس کا کچھ حصہ، کچھ خیرات ہمارے مقدر میں بھی کر دے، جو آقا نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے بندے تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیری کیفیت دیکھنے والی نہیں تو یہ ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔